الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی الابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اگر تھکن نہیں ہے تو ثبوت دیجئے کہ تھکن نہیں ہے، اتنی ہی بلند تر سلامت۔ باواز بلند تر صلوات بھی دیجئے۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ کوئی تھکن؟ بیان شروع کیا جائے۔ کوئی مالک شفاعت نہیں ہو سکتا سوائے ان کے جو رحمان کے وجود کل ہیں۔ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے ان کے جنہوں نے رحمان کو مقروض کر رکھا ہے۔ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے ان کے کہ جب سے رحمان ہے تب سے وہ ہیں۔ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے ان کے رحمان جن سے ہے جو رحمان سے ہے۔ یہ ہماری 5 مجالس ہیں۔ آج 5واں دن، بولیں گے تو بات بڑھے گی اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ بیان کو اختصار سے پڑھا جائے، مصائب کثرت سے پڑھا جائے، حکم بھی یہی ہے۔ پریشان تو نہیں ہے نا؟ من جز کے لیے ہوتا ہے۔ آدم میں اللہ نے کہا کہ من روحی، تھوڑی سی روح داخل کی۔ جب یہ آدم کا پتلا بن گیا، یہی بیان چھوڑتے ہیں نا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، بات ضائع نہیں کیجئے گا۔ جو ہی آدم کی روح تھوڑی سی داخل کر دی گئی، اس وقت اللہ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ اسے سجدہ ہو چکا ہے، اب تم ان دونوں کو، آدم اور حوا، ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ، اور اس جنت میں لے کے جانا جو جنت میری خاص ہے۔ آخری آدمی تک توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا۔ اچھا ذہن میں سوچ یہ بھی رہا ہوں نا، یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا، یہ ذہن میں یہ بھی چل رہا ہے، مگر دبیر شاہ جی میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ میں جو ہی آدم جنت کے دروازے کے قریب آتے ہیں، حوا اندر چلی گئی، فرشتے اندر چلے گئے، دو جنت کے اندر نہیں گئے۔ آپ ٹینشن نہیں لیں، میں ایسا ویسا نہیں ہوں، میں پڑھوں گا وہی جو میرا دل چاہ رہا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ صرف میری طرف دیکھتے رہیں۔ یہ جو کڑی پہنی ہے نا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، 18 آیتیں قرآن کی دکھا سکتا ہوں کہ جو نہیں پہنے گا جہنمی ہے، مگر وقت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے ساتھ توجہ کیجئے گا۔ جو ہی آدم اور حوا مختلف فرشتوں کے ساتھ جنت میں چلے گئے تو دو جنت میں نہیں گئے، کون؟ آدم اور جبریل۔ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جنت کے دروازے پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، آدم جسے غور سے پڑھ رہے ہیں، وہ جملہ کیا ہے؟ ھذا بیت الحسین۔ جملہ توجہ کیجئے گا، کم از کم مجھے آپ میرا ساتھ دیں، کوئی میرا دے نہ دے، آپ تو کم از کم دیں نا، آپ میرا ساتھ دیں تاکہ مجھے لگے۔ پاشا بھائی، اس مجمع کی ذمہ داری آپ کی بلوانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ مجمع خاموش ہوا تو میں آپ سے شکوہ کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ اور بخاری شاہ جی آپ کی ذمہ داری یہ سارا مجمع ہے، دبیر تم تو ابھی آئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور منہ شاہ جی یہ تمہارا سارا مجمع یہ بولنا چاہیے۔
کیونکہ قبلہ میں جلتی پہ تیل ڈالتا نہیں، مگر آج میں نے ڈالنا تو ہے۔ آج میں نے ایسی بات کرنی ہے کہ مقصرین بستر پہ تڑپیں گے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ یا تو مصلے بچھا کے خدا سے دعائیں مانگیں گے کہ علی باکر کو موت دے دے، یا شہنشاہ وفا مجھے طاقت دیں گے اس ولی کے صدقے کے جو اس میں ہے آپ کو بتاؤں۔ جھوٹ بولوں غرق ہو جاؤں۔ آل محمد کی قسم جو ہی لکھا ہے نا، ھذا بیت الحسین، آدم نظریں جھکا کے آؤ، یہ جنت نہیں ہے، جاگیر حسین ہے۔ بہت توجہ دیجیے گا میرے ساتھ، آدم جنت ہے، یہ جنت میں آدم گئے۔ یہ مجھے ڈیلی غصہ ہے، بابا جنتی کی نشانی کیا ہے؟ جنت میں کون جائے گا؟ جو روزے رکھے، جو نمازیں پڑھے، جو حج کرے، جو زکوٰۃ دے، جو خمس دے۔ آدم نے تو کچھ بھی نہیں کہی۔ میں کیا کروں آپ لوگوں کی خاموشیاں۔ آدم نے کوئی کام نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، نہ خمس ہے۔ میرے اللہ، نہ خمس دیا مخدوم صاحب، نہ امر بالمعروف کیا، نہ نہی عن منکر، نہ تولا کیا، نہ تبرہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ جنتی بھائی کچھ نہیں کیا نا، جنتی کچھ تو کیا ہے کہ جنت سے ننگا نکال دیا۔ یعنی کچھ تو کیا ہے کہ کہا کپڑے اتار۔ ایک تو تم نے کچھ کیا نہیں، میں نے تمہیں جنت میں بھیج دیا، اور جنت میں جاتے ہی سینہ تان کے آل محمد کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ میں ان جیسا ہوں۔ شجرۃ طیبہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، جنت ہے نا۔ ھذا، یہ غیر معترضہ جملہ تھا، ھذا بیت الحسین، نظر جھکا، یہ جاگیر حسین۔ اب جبریل اور آدم اندر جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ دروازے کے جو ہی اندر گئے نا جنت میں، مخدوم صاحب توجہ کیجئے گا، تو ایک سیب کا درخت ہے۔ آدم نے بلا نوک و ٹوک، کسی سے پوچھا ہی نہیں، اجازت ہی نہیں لی، سیب توڑا اور کھا لیا۔ اب آپ بتائیں سیب میٹھا ہوتا ہے یا نمکین ہوتا ہے؟ نہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، 90% اس میں نمکیات ہوتے ہیں، نمک ہوتا ہے اس میں۔ سیب نمک ہوتا ہے نا، سیب 90% نمک ہوتا ہے۔ جاگیر حسین میں اس نے جو ہی سیب کھایا، آواز الہی ہے، یا آدم یدخل الاول اليوم الجنہ۔ حسین کی جاگیر میں پہلا ہی دن اور اس کا نمک خوار بھی بن چکا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے جائیے گا۔ اور آدم نے یاد جنت میں ایک مجلس پڑھنی ہے، وہ مجلس سنا کہ آپ سے اجازت یا اس کی تھوڑی سی شرح چلے گی کہ رب جلیل اس کا عوض نہیں ہے، اس کا اجر ہے۔ هو المنبر، وہ ممبر ہے، بفضائلۃ الحسین اہل البیت، تم حسین اور اس کے اہل بیت کا فضائل پڑھو۔ امام بارگاہ مظفر آباد نہیں ہے، امام بارگاہ جنت۔ بانیان جو ہیں وہ نقوی برادران نہیں ہیں، بانیان ہے اللہ۔ اسٹیج سیکٹری جو ہے وہ بخاری صاحب نہیں ہے، اسٹیج سیکٹری کا نام جبریل ہے۔ پڑھنے والا علی باکر نہیں ہے، پڑھنے والا علامہ آدم نقوی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے اللہ توجہ کیجیے گا جلال محترم۔ اچھا نقوی تو خوش ہو جائے نا کہ آدم بھی نقوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے آدم کو ایسے نقوی نہیں کہا، بھی جملہ آئے گا جو ہی کہا نا آدم مجلس پڑھ، میرے لیے تو مشکل ہے کہ میں اس حسین کا ذکر کر رہا ہوں، میرے لیے آسان ہے جو حسین گزر چکے ہیں بظاہر، مگر آدم نے کیسی مجلس پڑھی ہوگی کہ ابھی حسین نے آنا ہے۔ ممبر پہ اعلان ہوتا ہے، اب آپ کے سامنے علامہ آدم نقوی صاحب آتے ہیں، مجمع سب معصومین ہیں، ادھر ازواج انبیاء ہیں، ادھر معصومین ہیں، فرشتے ہیں، آدم سے محمد، علی سے امام زمانہ، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ قبلہ توجہ کیجئے گا، کتاب کا نام نہیں لوں گا میں،
اعتراض کرنے والے سے پوچھئے گا ضرور یہ کس کتاب سے پڑھا ہے، کہ یہ جو علی باکر پڑھ کے گیا ہے یہ کس کتاب سے پڑھا ہے۔ اگر اس کے اندر علم کا کوئی سمندر کا قطرہ ٹھاٹھے مارتا ہوا تو ضرور بتائے گا فلاں کتاب سے پڑھا ہے۔ علم میدان ہے، یہ میدان ہے، اس میں ہر ایک کو اپنا اپنا گھوڑا دوڑانے کی اجازت ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے۔ اب آدم آتے ہیں منبر پہ، اب میں دیکھتا ہوں کون حلالی اور کون غیر حلالی ہے۔ مجھے میری ماں کی قسم جو پڑھ رہا ہوں حق ہے، علم عباس کی قسم سچ ہے۔ یہ مجھ پہ کتنی بڑی غربت ہے کہ آل محمد کا فضائل اپنوں میں پڑھنے کے لیے قسمیں کھانا پڑ رہی ہیں۔ اس ولی کے دربار کی قسم ہے، سچ ہے کہ نقوی بیٹھے اور نقویوں کو سمجھانے کے لیے آج نقوی کو قسمیں کھانا پڑ رہی ہیں۔ غربت سیدہ کی قسم، توجہ کیجئے گا، میں نہیں جانتا کون ہے یا کون نہیں ہے، مگر میں پریشر میں آنے والا نہیں ہوں۔ آدم کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب معصومین بیٹھے ہیں، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، تا امام زمانہ، آدم سے لے کے عیسیٰ، عیسیٰ سے محمد، جبریل سے میکائیل تک، خدا غیبت میں سامعین ہے۔ توجہ قبلہ کیجئے گا، میرے ساتھ تھوڑا آپ ساتھ دیجئے گا۔ اور آدم خطبہ دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ صلی اللہ علی محمد اجمہ عزتہ بعظمتہ اقرارا بسوجہ بالشمال مغربا وجنوبا ھذا الحسین وشمس ابوہ الوارث الانبیاء وتحیۃ الاکرام یسلم فی الوجود یا ایھا الملائکۃ انا ابوہ لا ابیھا۔ اے فرشتوں، آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ میں آدم کا کوئی باپ نہیں، میں مٹی سے بنا ہوں، بو تراب میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ایسا تھوڑی، ایسا ہوتا ہے نہیں، جیسے میں نے پڑھا ہے آپ نے ایسا سنا ہے، پہلے یہ بتائیں، خود ترازو میں فیصلہ کیجیے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ بس پورا خطبہ نہیں ہے، اس کے 2-3 ترجمے کر کے اجازت ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آدم نے کہا حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، حمد ہے اس کی جس نے مجھے اس کی حمد کرنا سکھایا ہے۔ ہائے ہائے میرا سمن بکمن فہم لا یرجعون کا مجمع، حمد ہے اس کی جس نے مجھے اس کی حمد کرنا سکھایا ہے۔ سلام اس حسین پہ جس کے باپ کا نام سورج ہے۔ دیکھا خدا کی کہ یہ ہے آپ کی خاموشیاں۔ سلام ہے اس حسین پہ جس کے باپ کا نام چاند ہے۔ سلام اس حسین پہ جس کی ماں کا نام رات ہے۔ سلام اس حسین پہ جس کی ماں خدا کا حجاب ہے۔ میں کیا کروں عزیزان محترم، یہاں پہ کوئی جملہ ہے وہ میں جملہ کر دوں گا نا تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس میں جملہ اقامت الحسین فی الدنیا، وہ جملے کا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مگر اس کے لیے مجھے واقعے کا سہارا لینا پڑے گا، توجہ ہے۔ مصر میں 2 میاں بیوی رہتے تھے، میں جلدی گزر رہا ہوں، میں جلدی میاں بیوی رہتے تھے، ان کا ایک بچہ تھا جس کی رنگت سفید تھی، بچہ تھا اس کا چھوٹا سا 1-2 سال کا۔ تو مخدوم صاحب وہ کہہ رہا اپنے شوہر نے بیوی کو کہا کہ میں 5 سال کے لیے مصر جا رہا ہوں، مصر سے جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، تو 5 سال بعد آؤں گا۔ آدم کا خطبہ سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ یہ واقعہ نہیں آ جائے۔ وہ جب 5 سال بعد آتا ہے تو کیا دیکھا، اس کے گھر میں ایک اور بچہ کھیل رہا ہے جس کی رنگت سیاہ ہے، کالا ہے۔ اس کا جو اپنا پہلا بچہ تھا وہ سفید۔ اس نے کہا کہ تم نے میرے جانے کے بعد خیانت کی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ بچہ تمہارا ہے؟ کہا نہیں یہ بچہ میرا نہیں، میں تمہیں طلاق دوں گا۔ کہا طلاق نہیں دینا کیونکہ تمہارا محمد پہ ایمان ہے، اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ کہا یہ صحیح ہے۔ مصر سے مدینہ آئے، سفید بچہ مرد نے اٹھا رکھا ہے اور کالا بچہ عورت نے اٹھایا ہوگا۔ رسول مسجد نبوی میں یوں ہی صحابہ کا مجمع خطبہ دے رہے ہیں، وہ صحابہ کی صفوں کو دونوں میاں بیوی چیرتے ہوئے یہاں آ کے بیٹھ گئے، اور بچے دونوں بیٹھے ہیں، دونوں مرد بھی بیٹھے ہیں، رسول خطبہ دے رہے ہیں۔ توجہ،
شوہر اٹھتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ ایک فیصلہ کروانا ہے کہ یہ کالا بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے. رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر گفتگو شروع کر دی. وہ پھر اٹھتا ہے, پھر کہتا ہے یا رسول اللہ ایک سوال ہے, مصر سے آیا ہوں, یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے. رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر گفتگو جاری ہے. اتنے بے بیا دخل الحسین الجنہ ہو بل فی المسجد الحرام. حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں, رسول بھی کھڑے ہو گئے, صحابہ بھی کھڑے ہو گئے, عورت بھی کھڑی ہو گئی, دونوں بچے بھی کھڑے ہو گئے, شوہر بھی کھڑا ہو گیا. پھر رسول نے حسین کو گود میں لیا اور گفتگو شروع کر دی. پھر مرد کھڑا ہوتا ہے, کہا یا رسول اللہ آپ سے سوال پوچھنا تھا, یہ کالا بچہ حلالی ہے یا حرامی. تو رسول نے کہا ہل انسان بتحیۃ الشک ممن اولادہ, اپنی اولاد میں شک کرتا ہے. تمہیں پتہ نہیں چلا جو میرے حسین کے ادب میں کھڑا ہو جائے وہ حرامی نہیں ہوتا. مل کے جو حسین کے ادب میں کھڑا ہو جائے. ہاں کیا کہوں میں, رسول نے یہ نہیں کہا غیر ہو یا اپنا, کہا کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. ہائے ہائے ہائے, جو میرے حسین کے ادب میں کھڑا ہو گیا وہ حلالی ہے, چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو اور بیٹھا رہے, چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو. کوئی بھی ہو, شرط نہیں دی. حسین مسلمانوں کا نہیں ہے. حسین خطبہ کیا دیتے ہیں, انا رہبر الانسان ہی, میں مسلمانوں کا رہبر نہیں ہوں, میں انسانیت کا رہبر ہوں. آپ کی یہ تر و تازگی دے کے ایک جملہ یاد آ گیا, مخدوم صاحب اجازت اگر دے تو. حسین کربلا میں خطبہ دیتے ہیں, یا ایھا المعشر ھذا الیوم الاخر ہی واتقوا الانسان ہی بین الکفر ہی وبعد القیامہ لا کفر لا اسلام. سنو, 10 محرم کے بعد اب کوئی کافر نہیں, اور اس 10 محرم کے بعد کوئی یزیدی بھی نہیں. 10 محرم کے بعد کوئی کافر نہیں, 10 محرم کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہے. پہلے مسلمان کا نام آدم ہے, کافر کا نام ابلیس ہے. نوح مسلمان ہے, دشمن کافر ہے. ابراہیم مسلمان ہے, دشمن کافر ہے. محمد مسلمان ہے, دشمن کافر ہے. علی مسلمان ہے, دشمن کافر ہے. حسن مسلمان ہے, دشمن کافر ہے. حسین مسلمان ہے, یزید کافر ہے. مگر 10 محرم کے بعد لا یکفر الایمان ہی ہو تسلیم الاسلام لا یکفر ہو. آج کے بعد کوئی مسلمان نہیں اور آج کے بعد کوئی کافر نہیں. یا اخی اللباس وینصب العلم, اے عباس اس کربلا کی جاگیر میں علم گاڑ دو, جو اس کے نیچے وہ حسینی, جو باہر وہ یزیدی ہے. جو ہے اب کوئی کافر نہیں ہے, کوئی مسلمان نہیں. جو غازی کے علم کو چومے وہ ہے حسینی, جو کسی کو چومتے ہوئے خیر بولے.
ہائے 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 میرے اللہ توجہ نہیں کی بھئی کیا مولا کا علم ہے نا یہ تیرے لیے علم ہوگا ہمارے لیے علم نہیں ہے ہمارے لیے یہ دین کا سپہ سالار ہے تاج والمراج والبراق والعلم ہائے 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 یہ تو اہل سنت کا درود ہے نا یہ شیعہ درود بھی نہیں ہے یہ تو اہل سنت کا درود ہے محمد پہ سلام محمد کے تاج پہ سلام محمد کی معراج پہ سلام محمد کے گھوڑے پہ سلام محمد کے علم پہ سلام یا علی محمد کے گھوڑے پہ سلام بھیجا جا سکتا ہے اور محمد جس کا گھوڑا بنے اسے حسین نہیں سمجھ آتا توجہ ہے حضور یار بہرحال بات کہیں اور نکل گئی ناشا جی تبرہ کرنے والے کو مولا فرماتے ہیں جو روکے اس پہ تبرہ ہے ہاں یہ کام نہیں کیجئے گا کبھی اپنی حالت پہ غور کیا کرا بغض علی خامنہ خدمت کی علامت ہم سے دولت ماں کی خیانت کرتے ہیں دیکھیں ننے شاہ جی مننے ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نا میرے لیے ننا منہ ایک ہی بات ہے تمہاری شعر پہ ایک بات یاد آگی جب رسول نے کہا یا علی انتا قسیم النار والجنہ تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرے گا تو علی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں ایک مدینے کا رہنے والا لمبا سا آدمی پاس آتا ہے توجہ کیجئے گا دیدان محترم وہ لمبا ہے بہت لمبا تھا گھٹنوں میں عقل تھی اس کی آ کے کہتا ہے یا علی بڑا دکھ ہوا کہا کیا دکھ ہوا کہا تم جنت بانٹو گے جہنم بانٹو گے تمہارے بابا جانی تو جہنم میں جائیں گے مولا کہتے ہیں میرے باپ کی چھوڑ اپنے باپ کی خیر بنا ٹھیک ہے بہرحال یہ بات ہو گئی توجہ کیجئے خاموشی ٹھیک ہے آدم نے خطبہ کیا دیا سلام اس حسین پہ جس کے باپ کا نام سورج ہے بات بھولے تو نہیں ہے نا اس حسین پہ سلام جس کی ماں کا نام لیل ہے اس کے باپ کو سلام جس کے باپ کا نام چاند ہے اس کو سلام جس کے کھڑے ہونے والے میں شک نہیں ہائے 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 توجہ کیجئے گا اور اس حسین کو سلام بے یعطی عطان کثیرہ جو عطا سے بھی زیادہ دیتا ہے ہائے 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 توجہ نہیں کر رہے بے عطائے یتکبر اس حسین کو سلام جس کی ذات سے تکبر تمسک ہے نا دبیر شاہ جی میں کیا کروں مخدوم شاہ جی آپ نے جملہ ضائع کر دیا اب آپ کی زبان سے بسم اللہ نہ نکلے اب آپ کی زبان سے علی نکلنا چاہیے توجہ کیجئے گا ہاں مخدوم شاہ جی آدم کیا کہہ رہے ہیں اس حسین کو سلام جس سے تکبر تمسک ہے جس کی ذات سے تکبر ملا ہوا ہے کیا کروں میں آپ لوگوں کا تکبر اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس نے تکبر کیا
وہ جہنمی. آدم نے تکبر کیا, جنت سے نکال دیا. نوح نے تکبر کیا, بیٹا غرق ہو گیا. یونس نے تکبر کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تسبیح کرتا رہا. کئی انبیاء نے تکبر کیا. موسیٰ نے تکبر کیا, قتل کا فتویٰ آ گیا, پہاڑی پہ چلے گئے. پڑھیے سورہ قصص, جس نے تکبر کیا وہ فنا ہے. میں کیا کروں, آپ لوگوں کا توجہ نہیں کر رہے. ایک مجھ جیسا بھی جاہل مطلق تھا, مگر تھا وہ فرشتہ. اکثر فرشتوں میں بیٹھ کے کہتا تھا مم مثلی, کون ہے میری مثل. ہوتے نا اکثر برادری میں مخبر ہوتے ہیں, فرشتوں کی برادری میں بھی مخبر تھے. اللہ کو مخبر ہی کر دی, رب جلیل تکبر کر رہا ہے, کہا بلاؤ اسے. دونوں پر جلا دیے. بیچارہ کونے میں بیٹھا رہا, تکبر کر بیٹھا. 3 شعبان کا سورج نکلتا ہے, آخری آدمی تک میں دیکھتا ہوں. گونگوں سے تو میرا خطاب نہیں, آپ بولنے والوں سے تو وہ گونگا اچھا جو بولتا نظر ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا, وہ اچھا ہے, کم از کم نہیں تو بولتا تو ہے. بیٹھے رہو, اٹھ کے نہیں آنا, مجلس خراب ہو جائے گی. توجہ ہے یا نہیں ہے. 3 شعبان فرشتوں نے تسبیحیں چھوڑ دی, جو رکوع چھوڑ دیے, قیام والوں نے قیام چھوڑ دیے, قعود والوں نے قعود چھوڑ دیے. آواز آئی یا ایھا الملائکۃ ھذا تکبر لامامتہ ھو واللہ یعبدہ. اے فرشتوں, آج کے دن تم پہ عبادت حرام ہے. وَیَتَبَارَکُ الفاطمہ, جاؤ فاطمہ کو مبارکباد دو. آخری آدمی میرے ساتھ بولے, میرے ساتھ بولے. مبارکباد دو کہ حسین دنیا میں آیا ہے. کائنات کی کوئی کتاب نہیں بتا سکتی جو میں روایت بتانے جا رہا ہوں ابھی, کیونکہ ہوگی نہیں. جبریل گزرنے لگا, فطرس نے کہا جبریل, کہا جی بھائی, کہاں جا رہے ہو. کہا بطول کے گھر میں حسین آیا ہے. کہا مجھے لے چلو. اٹھایا, چلا. اب وقت نہیں ہے, وگرنہ میں جبریل کو روک کے پوچھتا ادھر آنا. اللہ کا مجرم ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ کا مجرم ہے نا فطرس, تو اللہ کا مجرم ہے. تکبر کیا اللہ کے سامنے, تو اللہ سے پوچھ تو لے. اللہ سے نہیں پوچھا اس نے, اٹھا کے چلا. صحن رسالت میں رکھ دیا, جھولا سامنے ہے. لا یمسہ, مس کیا ہی نہیں اس نے اپنے آپ کو. نہ حسین سے پر مانگے, نہ مس کیا. انما الاعمال بالنیت حول بالطیر. اس نے نیت کی کہ کاش حسین مجھے پر دے دے. ابھی نیت مکمل نہ ہوئی تھی کہ پر نکل آئے. ابھی نیت مکمل نہیں ہوئی, پر نکلتے ہیں. آدم کا جملہ کہ حسین سے تکبر تمسک ہے. جو ہی پر نکلتے ہیں فرشتوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے بارگاہ الہی میں داخل ہو کے اللہ کو کہتا ہے یا اللہ من مثلی. کل تک تکبر تھا فرشتوں کے سامنے, آج تکبر ہے تیرے سامنے کہ بتا میری مثل کون ہے. فرشتوں نے کہا رب جلیل اب تو تیرے سامنے تکبر کر رہا ہے. کہا خبردار فرشتوں, جن پروں پہ تکبر کرتا تھا وہ میرے تھے, اب جن پہ کر رہا ہے وہ حسین کے ہیں. بابا جی نہیں ہے. آدم کیا کہہ رہے ہیں کہ سلام اس حسین پہ جس کے ساتھ تکبر تمسک ہے. اور پھر آگے کیا کہا السلام علیکہ یا مسل, سلام ہے ان مسل پہ. اب مجھے قرآن کا سہارا تو لینا پڑے گا تھوڑا سا, اجازت ہے نا بابا جی. میں کیا کروں, ٹائم تو بہت زیادہ ویسے ہو چکا ہے. ایک شرط پڑھوں گا کہ نوید بھائی کھڑے ہو کے نعرہ لگائیں اور پورے مجمع کے ہاتھ بلند ہوں.
توجہ ہے جو آج ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مسل پہ سلام. یہ مسل کیا ہے؟ دبیر شاہ جی اگر آج کی مجلس انہوں نے ہضم کر لی نا، مشکل ہے نا ویسے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ مسل پہ مسئلہ مشکل آ گیا ہے. ٹھیک ہے، مسل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مثل، ایک ہوتا ہے مسل. مثل کسے کہتے ہیں اور مسل کسے کہتے ہیں؟ مثل کہتے ہیں یعنی میں یوں مثال دوں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر 2 سال ہے، علی عباس نام ہے اس کا، میرا بیٹا وہ میری مثل ہے. آپ کے اولادیں بھی آپ کی مثل ہیں. کچھ آپ کی عادتیں اس میں، کچھ ماموں کی ہیں، کچھ تایا کی ہیں، کچھ ننیال کی ہیں، کچھ ددیال کی ہیں. یہی بچے کی ہوتی ہے نا، ٹوٹلی باپ پہ نہیں ہوتا. آنکھیں اس کی ننیال پہ ہوں گی، ہونٹ ددیال پہ ہوں گے، کان اس کے بوا جیسے ہوں گے، ناک اس کی دادی یا نانی جیسی ہوگی. اسے کہتے ہیں مثل. کیا کروں میں آپ لوگوں، اس کے مد مقابل ایک لفظ ہے مسل، کہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، دیکھیں اب میں دبیر بھائی کیا کر سکتا ہوں میں مخدوم جی، کہ شیشے کے سامنے میں کھڑا ہوا ہو بہو، کوئی فرق ہی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. یعنی میں یوں کروں گا تو شیشہ بھی یوں ہے، میں یوں کروں گا تو شیشہ یوں ہے، ہو بہو. اب مسل کہتے ہیں ہو بہو کو. میں چھوڑ دوں گا ممبر، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہو بہو کو مسل کہتے ہیں. مسل ہو بہو، مثل کچھ ہے کچھ نہیں ہے. مسل ہو بہو. سورہ جمعہ کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار. اے حبیب، یہ جو کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں نا، یہ گدھوں کی مثل ہے. توجہ نہیں کی ظالم محترم آپ نے، یہ گدھوں کی مثل ہے. کتابیں تو اٹھائی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو فتوے نہ دیتے. توجہ نہیں کرتے ظالم محترم، اگر یہ کتابیں پڑھتے تو فتوے نہ دیتے. حبیب یہ گدھوں کی مثل ہے، مثل نہیں. یہ گدھوں کی مثل ہے، ہو بہو ہے. فرق اتنا ہے شکل چینج ہے، اندر سے یہ گدھے ہی ہیں، اندر سے یہ گدھے ہیں. پھر قرآن میں کہا مثل الکلب مثلہ. اے حبیب جو تیری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اکثریت کتوں کی مثل ہے، تم پہ بھونکتے ہیں. میں کیا کروں کہ بلا توجہ نہیں کر رہے. مثل ہو بہو. پھر قرآن نے کہا مثل الطیر. اے حبیب ان کی مثل تو پرندوں جیسی ہے، کبھی اس ٹہنی پہ، کبھی اس ٹہنی پہ. تمہارے سامنے آ کے کہتے ہم تمہارے ہیں، ان کے سامنے جا کے کہتے ہم تمہارے ہیں. اب یا تو قرآن سے یہ آیت نکال دو یا مجھے گولی مار دو. دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. جو حلالی ہے سر اٹھائے اور کہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے مثل اللہ فی الارض. اے حبیب یہ کتنے جاہل ہیں کہ زمین پہ میری مثل نظر آتی ہی نہیں ہے. یعنی کوئی ہے زمین پہ جو مثل ہے. مولا کیا کہتے ہیں؟ انا مثل اللہ، ہم اللہ کی مثل ہیں. وہ ہم ہیں، ہم وہ ہیں. میں کیا کروں کہ بلا آپ توجہ نہیں کر رہے. ہم مثل اللہ ہیں. اللہ جب آئینے میں دیکھتا ہے، جو آئینے میں اسے صورت نظر آتی ہے وہ میں ہوں. میری آنکھیں اس جیسی ہیں، میری ناک اس جیسی ہے، میرا چہرہ اس جیسا ہے. جو وہ ہے میں ہوں، اور جو میں ہوں وہ ہے. الا مگر وہ ہے. الا وہ ہے
नाहनु नाहनु हुआ हो, वो है, हम हैं। तो किबला कहने का मकसद ये है, मैं आले मोहम्मद को मिन नहीं समझा, मेरा इदराक इतना है कि वो ये है, ये वो है, आगे का तो मुझे पता ही नहीं कि वो क्या है और ये क्या है। इसका मुझे नहीं मालूम और ना कभी मैं बता सकता हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वो है। भाई एक बंदा आके सामने बैठ जाता है और पीठ गेट की तरफ कर लेता है और मेरी मजलिस सुनता है, मजलिस भी सुनता है और मुंह गेट की तरफ है। मखदूम शाह जी कहेंगे क्या कर रहे हो बदतमीजी, मुंह इधर करो ना। तो वो कहे नहीं शाह जी मजलिस सही पढ़ता है, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं। इबादत अल्लाह की करनी है, अल्लाह का चेहरा पसंद नहीं है। हाय हाय हाय, जो नहीं जो अल्लाह का जो चेहरा है वो पसंद नहीं है। और फिर आदम ने क्या कहा, अस्सलामु अलैका या अहलल बैतुल हय्युल क़य्यूम, सलाम है मेरा उस अहले बैत पे जो हई भी है, जो कयूम भी है। आखिरी बात करके आपसे इजाजत है, जो हाई भी है, जो कयूम भी है। हाज़ा वजहुल्लाह, ये अल्लाह के चेहरे हैं। हाज़ा लिसानुल्लाह, ये अल्लाह की ज़बान है। हाज़ा यदुल्लाह, ये अल्लाह के हाथ हैं। हाज़ा रजुलुल्लाह, ये अल्लाह के मर्द हैं। ये कुल हैं, ये कुल है, कुल ये अल्लाह के चेहरे हैं। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हर शय हलाक है सिवाय तेरे रब के। और वो चेहरा कौन है, ज़ुल जलाल वल इकराम। वो चेहरा ज़ुल जलाल भी है और चेहरा ज़ुल इकराम भी है। मुख्तसर आदम के खुतबे को मैंने समेट दिया, 1 घंटा हो चुका है, तवज्जो है या नहीं है? हालांकि कम पढ़ना था, ये आपके कहने पे 1 घंटा सिर्फ फज़ाइल ही हो गया। 19 रमज़ान को, तवज्जो है या नहीं है? आखिरी बात है, अगर आपने आले मोहम्मद का उठ कर दीदार करना है और उनको उठ कर सल्यूट करना है, इस वाक़े के बाद हो जाएगी। जिस जिसके दिल में आले मोहम्मद रहते हैं, हसन बेटा जी बाबा जानी, हुसैन का जी बाबा जानी का 21 को मैंने मर जाना है। लफ्ज़ मर जाना मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा, जानबूझ के कर रहा हूँ मैं। अली, हसन, हुसैन, जी बाबा 21 को मैंने मर जाना है, मुझे एक ताबूत में डाल देना और एक जंगल में ले जाना। जंगल में एक ऊंट पे आएगा एक सवार, जिसका चेहरा होगा नकाब में, हाथ उसके खुले होंगे, संदूक उसे दे देना मेरी मैयत, पीछे मुड़कर नहीं देखना। का ठीक है बाबा जानी। संदूक लेके दोनों भाई चलते हैं, तवज्जो है या नहीं है? संदूक लेके दोनों चलते हैं। क्या देखा कि ऊंट पे एक सवार आ रहा है जिसने नकाब पोश है। दोनों भाइयों ने उसे संदूक दिया, वो ऊंट वाले ने संदूक लिया, वो इधर चला, हसन हुसैन इधर चले। उस हसन चंद कदम चलने के बाद वापस मुड़ के कहते हैं, ए भाई मनंता, तुम कौन हो? उसने मुड़कर कहा कि तुम्हारे बाबा ने कहा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। कहा वो कल का इमाम था, मैं अब का इमाम हूं। मोहतरम, मैंने उसकी बात को माना है, वो इमाम था, मैं चंद कदम चला हूं, अब मैं हुज्जत हूं, बता तू कौन है? मैं क्या करूं? किताबों में लिखा है मखदूम शाह जी, मैं कुछ जंग अखबार से नहीं पढ़ता, या खबरें मेरे घर पे नहीं आती, या कोई मैगजीन नहीं आता कि मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। ये कुरान और हदीस है। जो ही हिजाब उतारा तो अली, संदूक खोला तो अली। अब 2 अली है, एक वो जो नजर नहीं आता, एक अली वो है जो वजूद रखता है। जानते हुए हसन पूछते हैं, बाबा ये क्या बात है? हाज़ा अलियन हुवा अलियन, आप भी अली और ये भी अली। का हसन बेटा सुना नहीं, अना अली इब्न अबी तालिबा हुवल मोमिनून अल मय्यत ही फिल तस्लीमा, मैं अली वो हूँ जो हर मैयत पे आता हूँ, अपनी मैयत पे नहीं आऊँ। मुझे अली कौन कहेगा?
کہتے ہیں یہ تو میرا ظاہر ہے، میرا باطن میرے ظاہر کو لینے آیا ہے۔ خدا کی قسم لوگ اس ظاہر کو نہ سمجھ سکے، باطن علی پہ کمند ڈالنا کہاں کا اصول ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ یہی کہتے ہیں قبلہ، یہی کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، ہم بھی کہتے ہیں۔ بات یاد آ گئی آپ کی بات سے، مولا امام باقر صلوات اللہ علیہ، قبلہ ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو ہمیں غیر کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، ہمارا دامن داغدار ہے۔ امام باقر کیا فرماتے ہیں؟ سید ہو، نسلی سید بھی ہو، فاطمی ہو، علوی بھی ہو، ابو طالب کی نسل شجرہ طیبہ سے بھی ہو، اگر اس نے امامت کا غلط دعویٰ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے تو سمجھاتے ہیں بھائی ہمارے 12 امام ہیں، 13واں کوئی نہیں ہے۔ ہائے میرے اللہ، توجہ نہیں کر رہے، یہ تو 13واں ڈال دیا گیا ہے بیچ میں، ہمارے تو صرف 12 امام ہیں۔ ہمارے 12 امام ہیں، اور یہی اول ہیں، یہی آخر ہیں، یہی اوسط ہیں، یہی کل ہیں۔ ان 12 کے کسی فعل میں کوئی تضاد نہیں، ان 12 کے کسی قول میں تضاد نہیں، ان 12 کے کسی فعل میں تضاد نہیں۔ ان کا اٹھنا ایک جیسا ہے، ان کا بیٹھنا ایک جیسا ہے، ان کا سونا ایک جیسا ہے۔ یہ جب بھی کوئی فتویٰ دیتے ہیں قرآن سے دیتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا پہ فتویٰ دے اسے امام من اللہ کہتے ہیں، اور جو اپنی مرضی سے فتویٰ دے اسے امام اللہ باللہ کہتے ہیں۔ تو جو ہے یا نہیں ہے عزیزان محترم؟ تو آدم نے خطبہ دے دیا جنت میں کہ یہی ہیں جو ہی ہیں، یہی قیوم ہیں، یہی متکبر ہیں، یہی رحمان ہیں، یہی رحیم ہیں، جو اس ذات کے مالکوں کے جو ادراک سے بالا تر ہیں۔ غربت ایسی